نقیب اہل سنت توجہ چاہوں گا میں آپ، یہ ہماری قوم اتنی نادان ہے، اتنی بھولی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ان کو بتانے لگو نا تو ذہن میں آتی نہیں ہے، نہیں آتی ہے، اور جو بات ذہن میں پیوست ہونے کی نہیں ہو وہ بڑی جلدی پھنس جاتی ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ ہاں بھیا اور خاموشی کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ہاں عالم اتنا بگڑ چکا ہے، آپ سوچیں اس چیز کو، بڑی ایک میرے دل میں یہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے، اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے کہ بھائی تجھے یہ دوائی، یہ جو پڑیا ہے، یہ جو خوراک ہے، یہ گرم پانی سے لینی ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ یار اتنے لوگ بیٹھے ہو، گرم سے لوگے ٹھنڈے سے لوگے؟ کچھ لوگ تو بول ہی نہیں رہے ہیں یار، گرم سے لوگے نا؟ کیوں؟ اگر بیوی نے کہہ دیا میرے شوہر میرے سر کے تاج، گرمی بہت ہے، تاپمان بہت ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے لے لوگے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو عورت کو ڈانٹ کے کہتا بے وقوف تجھے پتہ نہیں، اگر گرم سے نہیں لی تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے فائدے کے لیے گرم سے لینا ضروری۔ اے میرے پیارے، افسوس ہوتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، جب ایک ڈاکٹر نے تجھ سے کہا کہ دوائی گرم پانی سے لینی ہے تو تو ٹھنڈے سے لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک مسجد کا مولوی، ایک امام کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا کہ بیٹھ کر کے کھاؤ، بیٹھ کر کے پیو، لیکن نہ تو بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار ہے نہ بیٹھ کے پینے کے لیے تیار ہے۔ بھئی تھوڑی سی لچک پیدا کرو، بالکل ایک دم خشک مت کر دو اس کو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بتاؤ ہیں ہم نہیں نہ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار ہو نہ بیٹھ کے پینے کے لیے تیار۔ قسم خدا کی ڈاکٹر کا مشورہ اگر تیرے جسم کا علاج کرے گا تو بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا تیری روح کا علاج کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ کر پینا 70 ایسی بیماریوں سے بچائے گا کہ جن کا دنیا میں علاج بھی نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سب سے بڑا چودھری تو وہ ہے کہ جو اپنی بارات کو جو ہے کھڑا کھانا دے دے، اس سے بڑا چودھری نہیں ہے۔ اور یہ بات عام ہو گئی، عام، جو میرج ہال میں کھڑا ہو کے کھانا دے دے اس سے بڑا چودھری نہیں۔ ابے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا یہ اچھا ہوتا تھا پہلے جب باراتیں جاتی تھی نا تو ٹیبل بچھائے جاتے تھے، کرسیاں لگائی جاتی تھی، کھلانے والے پاس میں آ کے پوچھتے تھے کیا چاہیے۔ لیکن حضرات یہ جو سیٹھ صاحب ہیں، یہ جو چودھری صاحب ہیں، یہ اپنا نام نہیں کیا انہوں نے بلکہ تمہیں بھکاری بنا دیا، بھکاری بنا دیا۔ یار تم کسی کے گھر میں جاؤ مہمانداری کرنے کے لیے، اگر کوئی صاحب مکان تم سے یہ کہے کہ لے یہ پلیٹ ہے اس کو پکڑ لے اور خود کر کے کھا لے، ایمانداری سے بتاؤ کھاؤ گے؟ گھر سے اٹھ کے چلے آؤ گے؟ اس لیے کہ یار اسے تو مہمانوں کی جو ہے مہمان نوازی کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ لیکن میرج ہال میں کیا ہوتا ہے، پلیٹیں لے کے بھاگ رہے ہو کہ یہ دے دے یہ دے دے، تمہیں بھکاری بنا دیا۔ اللہ کی ذات کی قسم، پہلے جب بخار آتا تھا ڈاکٹر دوائی دیتا بخار اتر جاتا، لیکن آج جب بخار آتا ہے تو حضرات محترم پوڑیوں سے نہیں جاتا، خوراکوں سے نہیں جاتا، بلکہ چیک اپ کرانے پڑتے ہیں۔ اور جب چیک اپ کرا کے لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں، سرجن صاحب پڑھ رہے ہیں، تو وہ پڑھ کے مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ میاں تمہارے کوئی بات نہیں ہے، تمہاری تو پلیٹیں گر گئی، پلیٹیں، یہی بات ہے کہ نہیں، پلیٹیں گر گئی۔ اب سے 20 سال پہلے پلیٹوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ پلیٹیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ بھئی پلیٹیں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن پہلے گرتی نہیں تھی، آج گری آج ہے۔ اور گری کون سی یہ بھی سن لو، وہ جو کھڑے ہو کے پلیٹ تیرے ہاتھ میں آ گئی وہ والی گری ہے، وہ والی گری ہے۔ بیٹھ کے کھانا سیکھ، بیٹھ کے کھا، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر۔ اگر تو نے بیٹھ کر کے کھایا
سنت پر عمل کیا، اللہ کی ذات کی قسم مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا اور کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمارے جوان سبحان اللہ، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ قوم ہماری جو ہے نا حضرت، یہ قوم ہماری کھانے میں بڑی آگے بڑی آگے کھانے میں۔ یار یہ بات نا میں آپ کو شاید کڑوی لگ رہی ہوں گے، لیکن میں یہ باتیں بالکل حق بیان کر رہا ہوں، سمجھ گئے نہیں؟ حق بات بیان کر رہا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یار میری اپنی بستی کی بات ہے، یہ قوم مسلم ہے، قوم مسلم ہماری اپنی بستی کی بات ہے۔ 70 ہزار روپیہ میری جھول میں تم خرچ کرتے ہو، لیکن میں نے ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ جب اس نکاح پڑھانے کا ٹائم آیا نا اور کہا کہ مسجد مدرسے کے لیے دے دے، تو ایک بندے کو میں نے خود دیکھا ہے کہ 500 روپے مسجد کو اور 500 روپے مدرسے کو۔ مر جا ڈوب کے، غیرت نہیں آ رہی؟ جہاں مسجد مدرسے کا نام آیا 500 روپے، جب اس سے کہا نا کہ بھائی بڑھا دے، اللہ کی بارگاہ میں بڑھا دے، اللہ اور دے گا، تو کیا کہتا پتا ہے؟ میرا گھر لوگے کیا؟ گھر نام کر دوں تمہارے؟ اللہ اکبر، یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، جب تک یہ قوم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ جب تک مسلمان مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہے، ہر میدان میں کامیاب رہے، اگر آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اگر ایک جٹ اتفاق کرنے کے بعد مصطفیٰ کی سنت پر عمل پر اتر جائیں، تو اللہ کی ذات کی قسم اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، دنیا کا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں دبا سکے۔ ہم ہر موڑ پر، ہر منزل پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن کمی کیا ہے؟ سب سے بڑی کمی ہماری یہ کہ ہمارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا۔ دامن مصطفیٰ مبارکباد میں دیتا ہوں ان جوانوں کو کہ جنہوں نے نبی کی محفل سجائی ہے، نبی کی ولادت کے موقع پر اس بزم کا انعقاد کیا ہے، اور نقیب اہل سنت یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یار جنتی کے نام پر تو بول دو، دونوں ہاتھوں اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ جتنے بھی بیٹھے سارے کے سارے جنتی، اور اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب تک آپ جلسے میں بیٹھے ہو، جب تک تو آپ جو ہے جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، لیکن بعد میں جانے کے بعد کیا حال آپ کا ہوگا اللہ بہتر جانے ہے کہ نہیں؟ لیکن ہاں اس وقت جو ہے آپ جنتی بھی ہیں، جنت کی کیاری میں بھی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کر لے، جو مصطفیٰ کی محفل میں آ جائے، وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے چچا بھی ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر اور سرکار کی میلاد سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سرکار کی میلاد سنا رہے تھے۔ سرکار بھی کچھ دیر میں تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سننے لگے۔ جب آپ دروازے کے پاس میں آئے حضرت عباس، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں چچا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا میلاد منا رہا تھا، آپ کا میلاد منا رہا تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں چچا اپنے بچوں کو تم نے میرا میلاد سنا کر میری شفاعت کو بروز محشر جو ہے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کی میلاد مناتا ہے اللہ کے حبیب کی شفاعت اس پر حلال ہو جاتی ہے، اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ اور حضرات محترم یہ جتنے بھی کمیٹی کے ممبر ہیں، اللہ سلامت رکھے ان کو کہ انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رکھیں کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام ہے ابن حجر مکی۔ وہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا اس کا حشر جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جس نے 1 پیسہ خرچ کیا میلاد میں اس کا حشر جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ اب فیصلہ کر لو مسلمانوں کہ جب میلاد النبی پر اگر تم پیسہ خرچ کرو گے، اللہ کے حبیب کی پیدائش کے مبارک موقع پر اپنی نیک کمائیوں کو لگاؤ گے، تو یقیناً اس حدیث کے مطابق ہم تمام کا حشر جو ہوگا وہ ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔ صبح
بکر کے ساتھ ہوگا. یہ نبی کی عظمت کی محفل ہے, نبی کی پیدائش کے موقع پر سجائی گئی ہے. اب نبی کی عظمت تھوڑی سی ملاحظہ فرما لیں, آگے سے پیچھے تک بولیں سبحان اللہ. جن کے لیے ہم آئے ہیں ان کی عظمت ملاحظہ فرمائیں. شاعر تو یوں کہتا ہے کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں, دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. اور بولے فرشتے حلیمہ کے کان میں, بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں, مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں, مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ, سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ. جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں, جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور عاشق نے غارے سور میں عاشق سے یہ کہا, عاشق نے غارے سور میں عاشق سے یہ کہا, انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں, انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. اب میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ حضرات میرا ساتھ دیں, محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں تقریباً 18,000 عالم کو پیدا فرمایا. کتنے عالم کو پیدا فرمایا ہے؟ 18,000 عالم کو پیدا فرمایا ہے. لیکن نقیب جلسہ اللہ نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا, لیکن ہر ایک کی پیدائش پر اللہ کا ایک حکم نامہ بھی جاری ہوتا رہا, اللہ کا ایک پیغام بھی آتا رہا. وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, اے آسمان بلند ہو کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, زمین بچھ کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سورج کو پیدا کیا, اے سورج تو روشنی بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے چاند کو پیدا کیا, چاندنی بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا, جھل ملا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھول کو پیدا کیا, خوشبو دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا, پائے نبی پر درود پاک پڑھ کر بتا تو کون ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا, پائے مصطفیٰ کو چوم کے بتا تو کون ہے. اب بلا مبالغہ میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بانپور کے غیور مسلمانوں, اگر میری محنت پر تم نے پانی پھیرا تو اچھی بات نہیں ہوگی. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے آدم کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے نوح کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے اسماعیل کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے یونس کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے ادریس کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے دانیال کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اللہ نے یعقوب کو پیدا کیا, تو بتا تو کون ہے. اب تک یہی ہوا, آدم تو بتا تو کون, نوح تو بتا تو کون, ابراہیم تو بتا تو کون, اسماعیل تو بتا تو کون, عیسیٰ تو بتا تو کون. لیکن 12 ربیع الاول کو جب میرے مصطفیٰ آئے, خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا, خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کچھ نہیں دیتے, معاذ اللہ رب العالمین. ان کے دماغ میں ایسے سڑے ہوئے آئیڈیا آتے کہاں سے پتہ نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے, عمل ہمارے کمزور ضرور ہیں لیکن عقیدہ ہمارا بہت پختہ ہے. سبحان اللہ. عقیدہ کون سا ہے؟ ابو صدیق اکبر والا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بولیں سبحان اللہ, آگے والے بھی بولیں سبحان اللہ. کون سا عقیدہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. اور کیسا عقیدہ ہے؟ جب معراج کی رات مصطفیٰ تشریف لائے نا تو حضرت ام ہانی کے مکان میں, جو حضرت علی کی بہنیں, سرکار کی بھی بہنیں. بھئی آپ کر کیا رہے ہیں بھئی؟ آپ خاموش نہیں ہو رہے یار, چپ جائیے گا, سکون کے ساتھ سنیے گا, محبت سے بولیں سبحان اللہ. سرکار معراج کی رات جب تشریف لائے تو ام ہانی کے مکان میں
اٹھے بستر سے, ارشاد فرماتے میری بہن آج میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ, راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ کیسے؟ نبی ارشاد فرماتے میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے, جہنم کو بھی دیکھا ہے, عرش اعظم کو بھی دیکھا ہے, سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے, بلکہ حق تو یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ, اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کو کتنا وقت لگا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی, جب آیا ہوں تب بھی کنڈی ہل رہی ہے. آپ کی بہن عرض کرتی ہیں حضرت ام ہانی یا رسول اللہ لوگ آپ کے بڑے مخالف ہیں, اس بات کو باہر جا کر مت کہہ دینا ورنہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میری بہن کہوں گا تو ضرور, اس لیے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. زبان اللہ کا سچا رسول ہوں, کہوں گا تو ضرور. جب گھر سے نکلے نا تو سب سے پہلے راستے میں اگر کوئی ملا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل سے ملاقات ہوئی. ابو جہل کہتا ہے کہ اور سناؤ کوئی نئی بات, اور سناؤ کوئی نئی بات. نبی ارشاد فرماتے ہاں ہے نا نئی بات ہے. کیا نئی بات ہے؟ نبی ارشاد فرماتے کہ رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. میں نے جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, ساتوں آسمان کو دیکھا, عرش اعظم کو بھی دیکھا, لوح و قلم کو دیکھا, جن و بشر کو دیکھا, آدم کی آدمیت کو دیکھا, سارے کائنات کا میں نے جو ہے پھیرا کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے رب کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. ابو جہل نے اتنا سنا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں. کیا کہہ رہے ہو تم آسمانوں پہ چلے گئے, رات میں آ بھی گئے, جنت کو بھی دیکھ لیا کہ ہاں. تو ابو جہل نے کہا یہ تو بتاؤ تم لوٹ کے بھی آ گئے. نبی ارشاد فرماتے کیسے آیا وہ تو سن لے. تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی, آیا ہوں تب بھی کنڈی ہل رہی. اب جب اتنا کہا تو خوشی کے مارے اس کے ٹھکانے نہ رہے, اس لیے کہ یہ خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ آج ایسی بات مل گئی جس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا. آج کوئی یقین نہیں کرے گا. کوئی بندہ ایک رات میں ساتوں آسمانوں پہ نہیں جا سکتا, جنت میں نہیں جا سکتا, رب کا دیدار نہیں کر سکتا. خوشی ہو اور کہنے لگا حضور ایک عریضہ ہے آپ کی بارگاہ میں, جو آپ نے میرے سامنے ابھی کہا ہے جب میں کچھ بندوں کو اکٹھا کر کے لاؤں گا تو ان کے سامنے بھی کہہ دو گے. نبی ارشاد فرماتے میں کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں, میں تو سارے زمانے کے سامنے کہہ دوں گا. جلدی گیا, جو بڑے بڑے کافر تھے عتبہ شیبہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا. سب کو اکٹھا کہنے کے بعد اب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ اب وہ بات کہہ دیجئے جو میرے سامنے آپ کہہ رہے تھے, اب وہ کہہ دو. نبی ارشاد فرماتے ہیں میں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, جب گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی, آیا ہوں تب بھی کنڈی ہل رہی ہے. تو جتنے بھی غدار تھے, بڑے بڑے موٹے کافر تھے نا, تو سب خوش ہو گئے. اب ان کے دل میں یہ بات موجزن ہو گئی کہ اب ان کے بندوں کو توڑا جائے, جو نبی سے پیار کرتے ہیں ان کو جو ہے توڑا جائے. اس لیے کہ ان سے جا کر کے ہم کہیں گے دیکھو تمہارے نبی معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, تمہارے نبی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک رات میں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے. اس بات کو کوئی نہیں مانے گا. چلو کس کے دروازے پہ پہلے چلیں؟ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے ابو بکر کے دروازے پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے کہ سب سے پہلے جڑا بھی وہی تھا, سب سے پہلے اسی کے توڑتے ہیں. سیدنا ابو بکر چیف جسٹس کی حیثیت سے تھے, مکہ کے حاکم تھے. صبح کا وقت ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی دروازہ صدیق اکبر پر اور کہتے ہیں اے ابو بکر تم عقل مند انسان ہو, مکہ کے چیف جسٹس ہو, جج ہو, آج ہم تمہارے پاس تمہاری عدالت میں ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہیں, فیصلہ ذرا دماغ سے سوچ سمجھ کے کرنا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ تمہارا مقدمہ ہے کیا, تمہارا مقدمہ کیا ہے؟
تو حضرات محترم ابو جہل کہتا ہے کہ مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا ہوں، جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، عرش اعظم کو بھی دیکھا ہے، رب کے جلووں کا بھی دیدار کیا ہے، بتاؤ یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ تو صدیق اکبر اللہ رب العزت دیکھیں اللہ کے نبی کی محبت صدیق اکبر کے دل میں کتنی معجزت، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی، میں کہوں تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی، لیکن اسی بات کو اگر میرا محبوب کہہ دے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے۔ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل، اگر فتویٰ ہو مولوی کا، اگر بات ہو چودھری کی، اگر لمبردار کی بات ہو، بندہ غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن جہاں آمنہ کے لال کی بات ہے وہاں فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا بلکہ فیصلہ دل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، فیصلہ دل سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی کوئی بڑی بات کہہ دے تو وہ بات بھی مانی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے۔ حضرات محترم ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے سب خوش نصیب ہیں، اللہ ہم سب کی اٹھنے سے پہلے بخشش فرما دے، آمین کہیے گا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہم جو کر رہے ہیں نا تو فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں، سبحان سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب محبوب کی پیدائش کی رات تھی اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ادھر آ جاؤ، بڑے بڑے چاروں فرشتے ادھر آ جاؤ، مالک کیا بات ہے کہ جنت کو سجانا ہے، سبحان اللہ، اس کو سجانا ہے، بول کے بتائیے گا، جنت کو سجانا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جنت تو پہلے سے ہی جنت ہے، اس کو سجا کے کیا ہوگا؟ کہ نہیں، اس کو سجایا جائے گا اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ جنت سج گئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے بیت المعمور کے پاس ایک جو ہے منبر لگا دو، منبر لگا دیا گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میکائیل سے کہو وہ ہماری شان میں خطبہ پڑھے، سبحان اللہ، میکائیل سے کہو ہماری شان میں خطبہ پڑھے۔ میکائیل علیہ السلام آئے اور تقریر کی، جب تقریر مکمل ہوئی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم جو ہے سارے کے سارے جاؤ اور اپنے ساتھ میں 1,00,000 فرشتے اور لے لو اور جاؤ۔ جبریل عرض کرتے مالک جانا کہاں ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے آمنہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ آمنہ کی چوکھٹ پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل چلے، حضرت اسرافیل چلے، حضرت میکائیل بھی چلے، حضرت اسرائیل رک جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل تم کیوں رک گئے؟ تو عرض کرتے ہیں مالک ڈیوٹی بڑی سخت ہے، جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ پروردگار عالم کسی کی موت ہوگی، روح نکالنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا، اگر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو میری ڈیوٹی نبھائے گا کون؟ میری ڈیوٹی مکمل کون کرے گا؟ پروردگار عالم۔ اگر میں بھی چلا گیا میرے کام کو انجام کون دے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، تو جانتا ہے جب کسی ماں سے اس کا لال لے کر کے آئے گا ماں تڑپ جائے گی، جب کسی بچے سے اس کا باپ لے کر کے آئے گا بچہ تڑپ جائے گا، جب کسی عورت سے کسی عورت سے اس کا سہاگ لے کر کے آئے گا عورت تڑپ جائے گی، کسی گھر سے اگر تم ماں لے کر کے آئے گا بچے تڑپ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سماعت کرنے کے لیے ملے گی، لیکن آپ تھوڑی دیر آپ مجھے دیکھیں، سب سے خوبصورت انسان تمہاری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے، محبت سے بول دو یار، ناز ہے ہمیں، ناز ہے ہمیں، ناز۔ ہم خوبصورت کلر کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ہم خوبصورت اگر ہوتے ہیں تو محبت رسول کی بنیاد پر ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کی بنیاد پر خوبصورت ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ابے جب حضرت بلال
حضرت بلال نبی کا ذکر کر کے خوبصورت ہو سکتے ہیں تو کیا ہم نبی کا تذکرہ کر کے خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی خوبصورت ہیں، تم سب خوبصورت ہو ماشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کے ہمارا نبی خوبصورت ہے، سبحان اللہ، نبی خوبصورت ہے۔ حضرات محترم اللہ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل تم نہیں گئے، مالک ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اگر کسی کی موت آئے گی تو روح نکالنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا، اگر میں ان فرشتوں کے ساتھ چلا گیا تو میری ڈیوٹی نبھائے گا کون، میری ڈیوٹی پوری کون کرے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل تو جانتا ہے جب کسی ماں کی گود سے لال لے کر کے آئے گا ماں تڑپ کے رہ جائے گی، جب کسی بچے سے اس کا باپ چھین کر کے لائے گا باپ بچہ سسک کے رہ جائے گا، جب کسی عورت کا سہاگ لے کر کے آؤ گے عورت تڑپ کے رہ جائے گی، جب کسی گھر سے ماں لے کر کے آؤ گے بچے سسکتے رہ جائیں گے۔ جی رب جلیل اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل جب تم کسی کی روح لے کر کے آتے ہو تو کوئی نہ کوئی رویا کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ملک الموت آج میرا محبوب آنے والا ہے، آج ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئے، آج ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر سے سسکنے کی آواز آئے، آج ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر میں آج کسی کی ماں روئے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر میں آج کسی کا باپ روئے، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں محبوب آنے والا ہے، آج کے دن اگر کسی کے گھر سے اگر صدا بلند ہو تو وہ رونے کی صدا بلند نہیں ہو، بلکہ آج کے دن اگر کسی کے گھر سے کوئی صدا آئے تو وہ خوشی اور شادمانی کی صدایں بلند ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جا تو بھی چلا جا ان کے ساتھ، آج جتنے بھی مرنے والے تھے میں نے اپنے محبوب کی آمد پہ سب کو زندگی عطا فرما دی۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو چھٹی دی گئی کہ آج تو بھی چلا جا، جتنے بھی آج مرنے والے تھے میں نے سب کو زندگی عطا کر دی۔ اب بتا دل پہ ہاتھ رکھے اب محبوب کی پیدائش پر جب مردوں کو زندگی مل سکتی ہے تو جنہوں نے یہ جلسہ سجایا ہے نبی کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر تو میرا ایمان کہتا ہے کہ انہیں جنت بھی مل سکتی ہے جنت بھی۔ لوگ کہتے ہیں ابھی میں نے جملہ کہا کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو حشر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ محبت سے بولو۔ یہ نام وہ ہے کہ اس نام کی برکت سے نہ جانے کتنی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیق اکبر کے۔ اب لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی مار دی، اور کس انداز سے توڑنے کی کوشش کی ہے، توجہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی 1 روپیہ خرچ کرو صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر کی کتنی بڑی نیکیاں ہیں، نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام، اور تم 1 روپیہ خرچ کرو تو تمہارا حشر جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، تو صدیق اکبر کے مرتبے کو تم نے کم کر دیا، یہاں لا کر کے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم نے مرتبہ صدیق کو کم نہیں کیا، بلکہ یہ رب کی رحمت کا بھاری پن ہے، اگر اللہ کسی ایک نیکی کو کسی کی قبول کر لے تو اللہ تمام برکتوں سے اس کو نواز دیتا۔ اللہ چاہے تو ایک نیکی پر پتہ نہیں کتنی بلندی عطا کر دے۔ اور اس حدیث کو سمجھنا ہے تو آئیے یہ حدیث بھی سنیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا نا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان کا مزار ہمارے محلے میں بنے گا، ان کا مزار ہمارے محلے میں بنے گا۔ جب اختلاف ہوا تو بات یہ طے ہوئی کہ بھائی سب یوسف علیہ السلام کو مانتے ہیں، دریا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بناؤ سبحان اللہ۔ کہاں؟ دریا کے اندر۔ کبھی دریاؤں کے اندر بھی مزار بنتے ہوئے دیکھے، لیکن ان کا بنا اس لیے کہ پانی کو بھی اتنا سلیقہ آتا ہے کہ کہاں لگنا ہے اور کہاں سے بچنا ہے سبحان اللہ۔ دریا میں کسی کو گاڑ کے تو دیکھو یار، اکھاڑ کر رکھ دے گا پانی، تم دفن نہیں کر سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام کو مزار جو ہے دریا کے بیچ میں بنایا گیا، اور ان کی وصیت یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے جائیں گے تو میرے لاشے کو ساتھ لے کر کے جائیں گے سبحان اللہ، ساتھ لے کر کے جائیں گے۔
آیا دور موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا ظلم جب بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد جب مصر چھوڑنے لگے تب پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، بڑی عمر کی عورت، وہ کہنے لگی موسیٰ مزار تو میں بتا دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے، مزار تو میں بتا دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا بتا؟ تو وہ بوڑھی کہتی ہے حضور میری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جنت میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تجھے جنت مل رہی ہے تیرے لیے کافی ہے، لیکن میرا ساتھ اپنی اوقات دیکھ، میرا ساتھ کیوں؟ جنت تجھے دے دی جائے گی، تیرے لیے کافی ہے، میرا ساتھ مت مان۔ تو حضرات محترم جبریل امین حکم خدا لے کر کے نازل ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جب یہ تیرا ساتھ مانگ رہی ہے تو دے کیوں نہیں دیتا؟ تیرا بگڑتا کیا ہے؟ اگر مانگتی ہے تو دے دے، دے دے، کہہ دے اسے کہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ تو یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچو، کام کتنا تھا بوڑھی کا؟ کوئی لمبی چوڑی نیکی تو تھی نہیں، کوئی سجدے تو کرے نہیں تھے، بس اتنی بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کا پتہ بتایا۔ تو اس معمولی سے کام پر جب اس بوڑھی کا حشر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اگر اس بزم میں کوئی بندہ اگر ایک پیسہ خرچ کر دے تو میرا دعویٰ ہے کہ اس کا ساتھ، اس کا حشر بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا حشر بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرات آخری بات سن لیں، بات ختم کر لیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جب حضرت چاروں فرشتوں کو اللہ نے کہا، حکم دیا کہ جاؤ آمنہ کی چوکھٹ پر، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو بتا تو صحیح اکیلے اکیلے جانا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر کے جانا ہے؟ محبت سے بولو یار، اکیلے اکیلے جانا کہ ساتھ لے کر کے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل وہی لے کر نہیں جا رہے ہو، نبی کی پیدائش پر جا رہے ہو، جلوس در جلوس جاؤ، پروردگار عالم کچھ بولتے ہوئے جائیں یا خاموش ہو کر کے جائیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب کی پیدائش کی خوشی مبارکباد دیتے جانا۔ اب جبریل چلے زبان پر کلمہ ہے اہلا و سہلا مرحبا، اسرائیل چلے زبان پر ہے اہلا و سہلا مرحبا، میکائیل چلے زبان پر ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ ارے یار یہ تو عربی ہے، اگر اردو میں ترجمہ کروں تو حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے سرکار کی آمد۔ نعرہ تکبیر، راستہ چھوڑ دے بھائی، راستہ چھوڑ دے، راستہ بنا لے، راستہ بنا لے، مفتی صاحب کو آنے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بیٹھ جائے، تھوڑی سی بیچ میں جگہ چھوڑ دیں بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بہت جلد بیٹھ جائیے، بس کرو بس کرو۔